بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی حبیب اللہ۔ سامعین، آج میں آپ احباب کے سامنے اوجڑی کے متعلق کچھ موضوعات عرض کرنا چاہوں گا کہ اوجڑی کھانا کیسا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلال جانور ہے، اس کی تمام اعضاء جو ہیں وہ جائز ہے، ہاں مگر کچھ اعضاء جو ہیں، بعض اعضاء جو ہیں ان کو کھانے سے منع کیا گیا، جیسا کہ موت بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے اور ہر سیاستہ کی ہر کتاب میں جو ہے اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 7 چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ وہ ہے، ان میں سے نمبر پہلا ہے خون، فرج، خصیتین، غدود، ذکر، مثانہ اور پتا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کھانا جائز نہیں ہے، اس کو علماء کرام نے مکروہ تحریمی ذکر کیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اوجڑی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہے مکروہ تحریمی یا حرام ہوتی ہے، وہ ہے قرآن و حدیث یعنی نص کے ساتھ، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو عقل جو ہے عقل کا تقاضا ہوتی ہے یا عقل اس سے گھن محسوس کرتی ہے، تو پھر جب اس کا رواج پڑتا ہے تو وہ بھی چیز جو ہے ناجائز ہو جاتی ہے، اس کا استعمال بھی درست نہیں رہتا۔ اس حوالے سے اوجڑی کا جہاں تک تعلق ہے، اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 20 ہے اور صفحہ نمبر 241 ہے، اس میں آپ نے تفصیلی فتویٰ جو دیا کہ جانور حلال جانور کی 22 چیزیں آپ نے ممنوع قرار دی، ان میں سے آپ نے نمبر 17 میں اوجڑی کا ذکر کیا ہے کہ اوجڑی کھانا بھی یہ جائز طریقہ، یہ جائز درست نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد سے کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اوجڑی کو مکروہ تحریمی گردانا ہے۔ یقیناً یہ بعض مسائل ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے کے لحاظ سے ہوتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر اس چیز کا رواج کیسا تھا۔ اگر معاشرے کے اندر رواج اور طرح کا ہو تو پھر فتویٰ اس کے مطابق دیا جاتا ہے، اگر زیادہ لوگ اس کے مرتکب ہو جائیں تو پھر مسائل میں اس مسئلے میں گنجائش دی جاتی ہے۔ اب چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ ہر بندہ اس کو کھاتا ہے، تو دین مدین ہمارا دین اسلام جو ہے یہ اعتدال کا دین ہے، اور دین نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین میں آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ تو اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات اوجڑی کے متعلق علامہ غلام رسول سعید صاحب اپنے شرح صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر اس کا 566 اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بظاہر حدیث اور عبارات فقہا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بلا کراہت حلال ہے اوجڑی، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر نجاست ہے اور بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو بندے کو ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا تعارض ادلہ کی وجہ سے اوجڑی کھانے کو مکروہ تنزیہ قرار دینا چاہیے، اوجڑی کھانے کو مکروہ تنزیہ قرار دینا چاہیے، یعنی اوجڑی کھانا یہ درست طریقہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہ آپ اس کو قرار دیں، کیونکہ آج اگر آپ مکروہ تحریمی کی طرف چلے جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگ جب اس کے اندر مرتکب ہو جائیں گے تو وہ گناہگار ہو جائیں گے، تو لہٰذا اوجڑی کھانا جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، جس طرح کہ علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح صحیح مسلم شریف کی شرح صحیح مسلم میں
جلد نمبر 5 میں فرمایا کہ اوجڑی کھانے کو مکروہ تنزیہ قرار دینا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اوجڑی کھانا یہ درست عمل نہیں ہے، اور ویسے بھی جب بندہ اس کو دیکھتا ہے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عقل اس کو اچھا محسوس نہیں کرتی، اور عقل اس سے گن محسوس کرتی ہے، تو جس چیز سے گن محسوس ہو تو اس کو جو ہے کھانے سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جن فقہاء علماء اکرام نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے مثانے کے اوپر۔ جب جس طرح مثانے کا حکم ہے کہ وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، جس طرح علامہ علاؤالدین حسکفی لکھتے ہیں کہ یہ جو 7 چیزیں ہیں یہ ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، مثانہ بھی اس میں شامل ہے، تو انہوں نے اوجڑی کو جو ہے مثانے کے برابر کہا، اس کے اوپر قیاس کیا مثانے کے اوپر، تو لہذا انہوں نے مکروہ تحریمی کا حکم دیا۔ بہرحال چاہے مکروہ تحریمی ہو یا تنزیہ ہو، تو ہم کو، عوام کو، اور جو ہے جانور جو ذبح کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اوجڑی میں جو ہے یہ تقسیم کے اندر، قربانی کی جو تقسیم ہوتی ہے گوشت کا 3 حصے بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر اس اوجڑی کا حصہ یا اوجڑی کو جو ہے اس کے اندر نہ رکھا جائے بلکہ باہر رکھا جائے، اس کو کھانے سے پرہیز کیا جائے۔